اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، آج ہم الحمدللہ سورہ زلزال کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس سورہ زلزال کو پورے توجہ سے سنیے گا اور بہت ہی زیادہ اس میں ایمان میں تازگی آئے گی اور آخرت کے معاملات میں معلومات ملے گی انشاءاللہ۔ اس میں آخرت میں حشر کے دن کیا ہونے والا ہے اور قیامت کے دن کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیفیات ہیں، اور کس طرح زمین جو ہے وہ سب کچھ باہر نکال پھینکے گی، ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ارشاد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورہ زلزال کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ تو ترمذی شریف سے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف لام را والی 3 سورتیں پڑھو۔ تو اس نے کہا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامیم والی صورتیں پڑھا کرو، یعنی جن صورتوں کے شروع میں الف لام را آتا ہے ان صورتوں کو پڑھا کرو کثرت سے، یا حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ تو اس نے پھر بھی وہی عذر بیان کیا کہ میں ضعیف العمر ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے۔ تو فرمایا، یسبحو والی 3 صورتیں پڑھا کرو۔ یسبحو جن کے شروع میں لفظ آتا ہے، تو اس نے پھر وہی عذر بیان کیا اور درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کوئی جامع صورت کا سبق دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ صورت سکھائی۔ جب پڑھا چکے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ مکمل صورت جب پڑھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں کبھی اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ پھر وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد نے فلاح پا لی، یہ نجات کو پہنچ گیا۔ یعنی ہمیشہ اس صورت کو پڑھتا رہے گا اور اس پر عمل کرتا رہے گا اور موت اور حشر کو یاد کرتا رہے گا۔ فلاح پانے سے مراد یہ ہے، اور یقیناً جو اس کیفیت میں رہے گا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سائے کے نیچے رہے گا۔ پھر فرمایا، ذرا اسے بلا لینا۔ وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بقر عید کا حکم دیا گیا ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عید کا دن بنا دیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور کسی شخص نے مجھے دودھ پینے کے لیے کوئی جانور تحفہ دے رکھا ہو تو کیا میں اسے ذبح کر ڈالوں؟ فرمایا، نہیں، پھر تو اپنے بال کتروا، ناخن کٹوا اور مونچھیں کم کروا، زیر ناف کے بال بھی جو ہے وہ بھی صاف کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تیری پوری قربانی ہو جائے گی۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے، یعنی سورہ زلزال کو پڑھے، تو اس شخص کا پڑھنا جو ہے وہ نصف قرآن یعنی آدھا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اذا زلزلت الارض پڑھنا جو ہے آدھے قرآن کے برابر ہے، اور جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورۃ الکافرون جو ہے وہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں میں سے ایک سے فرمایا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ اس نے کہا، نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے جو میں اپنا نکاح کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، تیرے ساتھ نہیں؟ اس نے کہا، یہ تو ہے۔ فرمایا، یہ 1/3 قرآن ہے اور اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اور اذا جاء نصر اللہ کہا، وہ بھی ہے۔ تو فرمایا، یہ 1/4 قرآن کے برابر ثواب ہے۔ فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ کہا
وہ بھی یاد ہے تو آپ سے نے فرمایا وہ چوتھائی قرآن کے برابر پڑھنا اس کا ثواب ہے، جا اب نکاح کر لے۔ یہ حدیث حسن ہے اور یہ تینوں حدیثیں صرف ترمذی میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ترمذی کی کتاب سے اس کو آپ مستفید مزید ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں جو ہے، اب اس صورت کی فضیلت ہم نے پڑھ لی ہے، اب اس میں کیفیت کیا بتائی گئی ہے کہ زمین نیچے سے اوپر تک کپ کپانے لگے گی۔ جیسے عام طور پہ ہم کبھی کبھار جب ہم کچھ علاقوں میں سنتے ہیں کہ زلزلے کی کیفیت ہے اور زمین پھٹنے کو ہو رہی ہے، اور جب شدت سے زلزلہ ہوتا ہے تو یقیناً ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کپ کپا رہی ہوتی ہو۔ تو اس سے، کیونکہ وہ تو قیامت کا زلزلہ ہوگا اور بے انتہا کا، کہ جیسا کبھی ہم نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، بہت زیادہ زمین جو ہے وہ کپ کپائے گی، اور جتنے مردے اس کے اندر ہیں، یعنی جتنے وفات پا گئے اب تک اور جتنے بھی زمین میں ہیں، وہ سب نکال پھینکے گی۔ جیسے کہ ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقین مانو کہ قیامت کا زلزلہ اور اس دن کی بونچھال بڑی چیز ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی جب کہ زمین کھینچ کھانچ کر برابر ہموار کر دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہوگا وہ اسے باہر اگل دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی، سونا چاندی مثل ستونوں کے باہر نکل پڑیں گے، یعنی جو بھی خزانہ دنیا کا زمین کے نیچے ہے وہ سب باہر اگل دے گی۔ قاتل اسے دیکھ کر افسوس کرتا ہوا کہے گا کہ ہائے، اسی مال کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا تھا، آج یہ یوں ادھر ادھر جو ہے وہ ذلت کا مارا ہو رہا ہے، کوئی آنکھ بھر کر دیکھتا بھی نہیں۔ تو اس طرح صلہ رحمی توڑنے والا بھی کہے گا کہ اس کی محبت میں آ کر رشتہ داروں سے میں سلوک نہیں کرتا تھا۔ چور بھی کہے گا کہ اس کی محبت میں، یعنی مال کی محبت میں آ کر میں نے ہاتھ کٹوا دیے۔ عرض یہ کہ وہ مال یوں ہی رلتا پھرے گا، کوئی نہیں لے گا۔ یعنی یہ دنیا کی چیزیں جو اب ہم ایک دوسرے سے مقابلے میں تگ و دو میں ہیں، تو اس وقت کوئی چیز ہمیں جو ہے، جو آج جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس وقت ہم ان کی ایک طرح سے دیکھیں اوقات دیکھ رہے ہوں گے اس دولت کی، کہ کوئی بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ جو چھینا چھپٹی جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ سب پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ افسوس کریں گے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، اور ایسے مال کے پیچھے پڑے جو کہ ہمارا تھا ہی نہیں۔ اور انسان اس وقت حیران پریشان رہ جائے گا اور کہے گا یہ تو ہلنے جلنے والی نہ تھی، یعنی یہ زمین تو بالکل ٹھہری ہوئی تھی۔ جو آج زمینوں پہ قبضے کر جاتے ہیں، ناحق قبضے کرتے ہیں یا وراثت کا مال نہیں دیتے، اور پھر اوپر سے اگر کوئی دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو پیچھے اس کو جو لوگ بھی اس کو روکتے ہیں وراثت کے مال سے، خاص طور پہ بیٹیوں کی وراثت کا مال جو لوگ نہیں دیتے، کیونکہ بیٹیوں کا وراثت آج کے معاشرے میں اگر آج کا حالات دیکھے جائیں تو یہ جاہلیت کے دور کا معاملہ ہے، تب بھی بیٹیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا تھا اور آج بھی میکسیمم یہی سنا گیا ہے۔ تو یقیناً جو وراثت یا بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے یا بھائی بہن کا حق مار رہا ہے یا والدین کا حق مار رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے ان زمین کے ٹکڑوں کو انسان دیکھ لے گا کہ یہ زمین اس کے لیے بوجھل بن جائے گی اور وہ پریشان ہوگا، کیونکہ جن دوستوں کا اس نے کہا مانا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس گناہ میں گھرے ہوں گے۔ ظاہر ہے قرآن پاک میں یہ چیزیں واضح بتائی گئی ہیں کہ جب کوئی نیکی کرنے والا ہو اور دوسرا اس کو روکے تو وہ بھی اس میں برابر کا جرمدار ہوگا، اور اس کے کہنے سے وہ رک جائے، یا وراثت کے مان میں رشتہ داروں میں کوئی بھی اس طرح کی رکاوٹ بنتا ہے یا کسی دوسرے کو نصیحت نہیں کرتا، اللہ کے احکام یاد نہیں دلاتا اور بھولا بھالا بن جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ
جیسے چور کا ساتھ دینے والا یا کسی کا حق مارنے کا ساتھ دینے والا یا خاموشی اختیار کرنے والا کہ اگر اس کے بولنے پر دوسرے کو حق مل بھی جائے گا لیکن وہ پھر بھی خاموش رہتا ہے، تو ایسے انسان جو ہے برابر گناہ گار ہوگا۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا کہ جس کی خاطر ہم دنیا میں ہی اپنی بھی عزت و شان خراب کر دیتے ہیں۔ جب وراثت کا مال کھایا جاتا ہے تو یقیناً اس گھر کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ان لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دیتے ہیں کہ جو کوئی کسی حقدار کا حق کھائے، تو جہاں جہاں تک اس کی یہ بات پھیلتی ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں بھی عزت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یقیناً ایسا مال حرام ہے، اور ایسا مال کھانے والا پھر جب، یا اولاد کی پرورش کرنے والا بھی جب حرام مال سے پرورش کرتا ہے تو وہ کہاں کرے گا؟ ٹھیک ہے، جب کسی کا حق مارتا ہے تو وہ اپنی اولاد پر ہی خرچ کرے گا، تو وہی اولاد کل کو قیامت کے دن وبال جان ہوگی، وہ اولاد اس کے لیے جو ہے قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑے گی کہ ہمیں حرام مال کیوں کھلایا تھا، اور پھر وہی اولاد دنیا میں نافرمان ہوگی اس کے لیے، کیونکہ اس نے حرام مال اور کسی دوسرے کا حق مار کے اس کو دیا تھا، اور دنیا میں ہی وہ اسی اولاد کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوگا اور پھر پچھتائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ اور قبر میں بھی انسان کی یہی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جو بھی کوئی کسی اپنے وارث کا حق مارتا ہے اور دوسرے پیچھے عیش و آرام میں ہوں گے، لیکن وہ حق مارنے والا اور اس کے ساتھ دینے والے دونوں واصل جہنم ہوں گے اور اللہ کے عذاب میں گرفت ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ انسان اس وقت اس کیفیت میں ہوگا کہ زمین اس کی ساری خبریں دے گی۔ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب علم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعمال بنی آدم نے زمین پر کیے ہیں تمام اس دن ظاہر ہو جائیں گے کہ فلاں فلاں شخص نے یہ نیکی کی تھی اور فلاں فلاں شخص نے یہ بدی کی تھی، یعنی زمین خود گواہی دے گی، جہاں آپ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے یا جو بھی معاملہ کرتے ہیں، جو بھی کوئی بنیاد رکھتے ہیں گناہ کی، یا کوئی ایسا معاملہ کوئی گناہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے خود وہی زمین جو ہے ریکارڈ کیا ہوا ہے جو زمین میں، وہ سب بول دے گی اور کہے گی کہ یا اللہ اس تیرے بندے نے میری زمین پر یہ نافرمانیاں کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھوڑوں والے 3 قسم کے ہیں، ایک اجر پانے والے، ایک پردہ پوشی والا، ایک بوجھ اور گناہ گار والا۔ جو گھوڑا پالتا ہے جہاد کی نیت سے، اگر اس کے گھوڑے کی اگاڑی پچھاڑی ڈھیلی ہو گئی، اگاڑی یا پچھاڑی اس کا جسم جو ہے آگے یا پچھلا حصہ ڈھیلا ہو گیا، یہ ادھر ادھر سے چڑھتا رہا، تو یہ بھی گھوڑے والے کے لیے اجر کا باعث ہوگا، اور اگر یہ رسی اس کی ٹوٹ گئی اور یہ ادھر ادھر چڑھ گیا، اس کے نشان قدم اور اس کے لید کا بھی اسے ثواب ملتا ہے، اگر یہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لے اور تو پانی پلانے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ گھوڑا تو اس شخص کے لیے سراسر اجر و ثواب ہے۔ دوسرا شخص جس نے اس لیے پالا گھوڑے کو کہ دوسرے سے بے پرواہ ہے اور کسی سے سوال کی ضرورت نہ ہو، لیکن خدا کا حق نہ تو خود اس میں بھولتا ہے نہ اس کی سواری میں، بس اس کے لیے پردہ ہے۔ تیسرا وہ شخص جس نے فخر اور ریاکاری اور ظلم و ستم کے لیے پال رکھا ہے، تو اس کے ذمے اس کا بوجھ ہے اور اس کے لیے گناہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر خدا تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سوائے اس تنہا اور جامع آیت کے اور کوئی نازل نہیں ہوئی کہ ذرے برابر نیکی اور اتنی ہی بدی ہر شخص دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کا صدقہ ہی تمہیں دینا پڑے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ نیکی کا کام کو ہلکا نہ سمجھو، گو اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنی ڈول میں سے ذرا سا پانی کسی پیاسے کوے کو پلا دے، یا اپنی کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کر لے۔ اے ایمان والی عورتوں، فرمایا تم اپنی پڑوسن کے بھیجے ہوئے تحفے ہدیے کو حقیر نہ سمجھو، گویا کہ ایک ہی کھر آیا ہو۔
یعنی جتنی بھی کم سے کم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی تحفے کے طور پہ آپ کو دیتا ہے ہمسائے میں یا کوئی بھی، تو اس کو جو ہے حقیر نہ سمجھو۔ یقیناً یہ تکبر میں آ جائے گی یہ بات کہ اس نے اپنے استعداد کے مطابق جو ہے اس کو عزت دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اگلا بندہ اس کی حد تک کر رہا ہے یا اس کی انسلٹ کر رہا ہے یا اس کو دل میں یا لوگوں کے سامنے برا کہہ رہا ہے۔ تو جو بھی اپنے استعداد کے مطابق جتنا بھی دے اس کو اپنے پاس خوش اسلوبی سے، خندہ پیشانی سے اس کو قبول کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو یہ سورۃ زلزال میں سے کچھ آیتیں اتریں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم کو ایک ذرہ برابر برائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں جو جو تکلیفیں تمہیں پہنچی ہیں یہ تو اس میں آ گئیں، اور نیکیاں تمہارے لیے خدا کے ہاں ذخیرہ بنی ہوئی ہیں، اور ان سب کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پھر ابن جریر اس روایت کرتے ہیں کہ یہ صورت حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ صورت رلا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم حضرت صدیق اکبر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ صورت رلا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خطا اور گناہ نہ کرتے کہ تمہیں بخشا جائے اور معاف کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی اور امت کو پیدا کرتا جو خطا اور گناہ کرتے اور خدا نہیں بخشتا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور بخشیں گے، اور اسی امید پر گناہوں سے بچتے رہیں اور نیکی پر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر، یعنی زلزال کی آیتیں سن کر پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اپنے 7 اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا بڑے بڑے؟ فرمایا چھوٹے چھوٹے بھی اور بڑے بڑے بھی۔ تو کہتے میں نے کہا افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاؤ، نیکی تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہیں گے دیں گے۔ ہاں گناہ اس کے مثل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سنو، کسی شخص کو صرف اس کی اعمال نجات نہ دے سکیں گے۔ تو کہتے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں؟ فرمایا نہ مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرح سے تقوی اختیار کریں، ہر کام میں اللہ کا خوف رکھیں، ہر برائی کرنے سے پہلے اللہ کا خوف رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اسی بات پہ ہی مجھے نہ پکڑ لے۔ یعنی مال کی محبت میں نہیں پڑنا چاہیے، مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا چاہیے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو اس سے بڑھ کر کوئی ثواب نہ ملے گا کہ مسکین اس کے دروازے پر آتا ہے لیکن آدھا کھجور یا روٹی کا ٹکڑا بھی اگر اس کے پاس ہے تو اس کو بھی وہ دے صدقے کے طور پر، یعنی اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اور پھر فرمایا دوسری جماعت وہ تھی جنہیں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ ہوگی، مثلا کبھی کوئی جھوٹی بات کر دی تو کبھی ادھر ادھر نظریں ڈال لیں، کبھی غیبت کر لی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم کبیرہ گناہوں پر پکڑے جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہ بڑی ہو کر ملے گی، اور تھوڑے سے گناہ کو بھی بے جان نہ سمجھو، کہیں تھوڑا تھوڑا مل کر بہت نہ ہو جائے اور تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ۔ یعنی نیکیوں کو اور برائیوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو۔ بدی تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، نیکی ایک کے بدلے 10 لکھی جاتی ہے، جس کے لیے خدا چاہے اس کی نیکیاں اس کے بدلے جو ہے اس کی برائیاں معاف فرما دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان برائیوں کی مثال بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ کسی جگہ اترے، پھر ایک دو لکڑیاں چن لائے تو لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے گا، پھر اگر انہیں سلگائی جائیں تو اس آگ میں جو چاہیں پکا سکتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے گناہ بہت زیادہ ہو کر آگ کا کام کرتے ہیں اور انسان کو جلا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کو ہمیشہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ویورز، اگر آپ اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہیں تو امید ہے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اپنے دوست احباب کو بھی ضرور سینڈ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ شامل کریں، اور اس طرح جو ہے اس نیکی کا سلسلہ جاری رہے۔